سنیے گا اس چیز کو، نوٹ ڈاؤن کیجیے گا ان پوائنٹس کو۔ معلوم ہوا کہ امن اور سلامتی صرف اسی السلام کی طرف سے ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری حفاظت کا سامان کیا۔ پھر جب وہ اپنی سلامتی کو اٹھا لیتا ہے تو ہمارے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اب سنیے، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو زمین و آسمان میں ہماری سلامتی کے نہ جانے کتنے دشمن چھپے ہوتے ہیں، ہماری سلامتی کے خلاف کتنے دشمن چھپے ہوتے ہیں، مگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اب اس کی تشریح سنیے۔ آپ کو کبھی ٹھوکر لگی ہے؟ لگی ہوگی۔ آپ روز اس راستے سے چلتے تھے، روز اسی طرح سے چلتے تھے، ایک دن اچانک ٹھوکر لگتی ہے۔ آپ انہی سیڑھیوں سے روز اوپر چڑھتے تھے، ایک دن اچانک آپ ان سیڑھیوں سے گرتے ہیں اور فریکچر ہو جاتے ہیں ٹانگ کو۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں جو ہم کہتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، جب کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہو اور اس میں کبھی انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، ہم ڈسکس کریں گے اس بارے میں۔ اس وقت دیکھیے، آپ جب چل رہے ہیں تو آپ کے ایک سائڈ سے بھی فرشتے ہیں، اوپر سے بھی فرشتے ہیں، دائیں سے بھی فرشتے ہیں، نیچے سے بھی فرشتے ہیں، جن نے آپ کے لیے ایک سلامتی کی ٹنل بنائی ہے جہاں سے بھی آپ چلتے ہیں، یعنی کہ جو بھی چیز آ رہی ہے وہ اس کو روک رہے ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ صرف آنکھوں پر 7 فرشتے نگران ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے چھوٹے بچے کا بڑا ہو جانا ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ جب کھیلتا ہے تو کبھی اس کو یہاں پر لگتی ہے، کبھی یہاں پر، کبھی یہاں پر، اور بہت کم چانس ہے کہ اس کے آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے، کبھی ناک پر لگی ہوتی ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو 1 سینٹی میٹر سے اس چیز کو یہاں کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی سلامتی ہوتی ہے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ السلام کا معنی۔ کیونکہ 7 فرشتے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کریں، ورنہ ایک چھوٹا بچہ اپنی انگلی آنکھ میں کیوں نہیں ڈالتا؟ اپنی آنکھ کیوں نہیں پھوڑتا؟ وہ چیزیں اپنی آنکھ میں کیوں نہیں لے جاتا؟ اس کو تو عقل نہیں ہوتی۔ چہرے پر، یہاں پر، یہاں پر، یہاں پر کیوں آنکھ کیوں بچتی ہے؟ کیونکہ صرف آنکھوں پر 7 فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ جس جگہ سے آپ روز چلتے ہیں، جس گاڑی میں آپ روز چڑھتے ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اور جس وقت ایکسیڈنٹ ہو اس وقت بھی ٹھیک چل رہی ہوتی تھی گاڑی، اس وقت ایکسیڈنٹ کیسے ہو گئے؟ کیونکہ اس وقت وہ سلامتی اڑ گئی، اور جتنے بھی دشمن اس سلامتی کے تھے زمین و آسمان میں وہ سارے آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی۔ کوئی شر اور کوئی خیر اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، ایز این آزمائش، کہ انسان اس میں کیسے ثابت قدم رہے، صبر کرے۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سلامتی دیتے ہیں۔ السلام کہا گیا کہ کبھی انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو کھانا ہی اس کو کھا جاتا ہے۔ اس کا میں ایک واقعہ سنا تھا، آج سے 2 سال پہلے سری نگر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت میلن کھا رہی تھی، جس کو کشمیر میں کہتے ہیں خربوز۔ میلن کا پیس گلے میں اٹک گیا اور وہیں پر موت ہو گئی۔ آپ نے سنا ہے کہ کسی جگہ میلن سے موت ہوتی ہے؟ میلن کا پیس ایسا گلے میں اٹکا، جب تک اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا اس کی موت ڈیڈ ہوئی تھی۔ وہ شی واز ڈکلیئرڈ ڈیڈ آن ارائیول۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ خربوز ہم روز کھاتے ہیں، پانی ہم روز پیتے ہیں، تو جب وہ پانی شہرک میں چلا جائے اور شہرک بلاک ہو جائے، جیسے اس کو ایک میلن سے ہوا تھا، تو اس سلامتی ہمیں کون عطا کرتا ہے؟ ہم روز چلتے ہیں اور گاڑیوں کے بیچ سے ہو کر گزرتے ہیں، ہمیں ایکسیڈنٹ سے کون بچاتا ہے؟ وہی السلام، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت السلام، وہ سلامتی ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے۔ السلام۔ پانی پینے بیٹھیں تو پانی ہی انہیں پیے گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ایسا، وہ کہتے ہیں کشمیر میں گانڈ کو یُتھ آبک، گلا ہی بیٹھ گیا، سانس آنا ہی بند ہو گیا اور بس کچھ منٹس میں مر گیا۔ کیونکہ السلام کی سلامتی ان سے اٹھ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت السلام، تو سلامتی ہی اٹھ چکی تھی۔ ہم چھوٹی بڑی اور سربکف تعمیر شدہ یا زیر تعمیر عمارتوں کے نیچے سے گزرتے ہیں تو اوپر سے ایک اینٹ گر کر ہمارا کام تمام کر سکتی ہے، اور لوگ دیہات میں رہتے ہیں اور ان کے گھروں اور کھیتوں میں موت کے فرشتے طاق لگائے بیٹھے رہتے ہیں، مگر
اس السلام جل جلالہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں درندے تو درندے، خود ہم ہی جیسے کتنے انسان ہی ہمارے خون کے پیاسے ہوتے ہیں. سمجھے، اتنی بڑی بڑی کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہیں، اتنا کچھ نظام چل رہا، ہم چل رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے، اگر ایک اینٹ کا ٹکڑا بھی ہمارے سر پر گر جائے تو ہماری موت ہو جائے گی. اور جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جہاں سے ہم چلتے ہیں وہاں پر کتنے کتے ہوتے ہیں، کتنے کتوں نے کتنوں کو کاٹا ہے، اور آپ کو کسی کتے نے کیوں نہیں کاٹا ابھی؟ کیونکہ السلام کی سلامتی آپ کے ساتھ ہے. آپ کو وہ اینٹ کیوں نہیں گری آپ کے سر پر؟ کیونکہ السلام کی سلامتی آپ کے ساتھ ہے. اور جب وہ سلامتی اٹھ جائے گی تو وہ اینٹ آپ 1 سینٹی میٹر آگے تھے، آپ پیچھے ہوں گے اور وہ اینٹ سر پر گرے گی. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز گری اور آپ تھوڑا سا پیچھے تھے، وہ پیچھے کیوں آپ تھے؟ کیونکہ السلام کی سلامتی آپ کے ساتھ تھی. جب وہ سلامتی اٹھ جاتی تو وہ آپ 1 قدم آگے ہوتے اور وہ چیز آپ کے سر پہ گر جاتی. تو یہ کون چیز ہمیں روکتی ہے؟ السلام کی سلامتی ان چیزوں سے ہمیں روکتی ہے. اور جب وہ سلامتی اٹھ جاتی ہے تو پھر بلائیں ہم پر آتی ہیں، پھر بلاؤں کا ڈیرا. وہ کتے جہاں سے ہم روز گزرتے ہیں ہمیں کاٹتے نہیں جب تک السلام کی سلامتی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. لیکن جب وہ سلامتی اٹھ جاتی ہے، جب قدر غالب ہو جاتی ہے تو وہ چیز ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم خود بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں ایک لحاظ سے. آگے چلتے ہیں. یعنی ہم یہ یقین رکھیں کہ بس اس سلامتی والے کا کرم اور حفاظت ہی ہمیں بچا کر رکھتی ہے، اور ہماری موت اور ہلاکت کی ظاہری اسباب اور نقشے دانت پیشتے رہ جاتے ہیں. کبھی انسان اتنی خطرناک سچویشن میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ وہاں سے بچ جاتا ہے، اتنی خطرناک سچویشن میں. اور ہمیں یہ سچویشن اصل میں خطرناک کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ ہم نے اس کو کیجول لیا ہوا ہے، ہم نے زندگی کو دیکھنا کیجولی لیا ہوا ہے. کتوں کی ہی بات کیجیے، کتنوں کو کتوں نے کاٹا ہے اور وہ مر بھی گئے اور کوئی پاگل بھی ہو گیا. اور آپ اس چیز سے سیفلی نکل رہے ہیں. اگر ایک کتا بھی آپ کے پیچھے پڑ گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو یہ کون سلامتی دیتا ہے؟ اللہ. اور جب یہ سلامتی اٹھ جائے گی تو کتا آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. اور اسی طرح سے کوئی انسان بہت خطرناک جان لیوا مرض میں بھی مبتلا ہوتا ہے، خطرناک اس کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ وہاں سے بچ کے نکل آتا ہے. پھر معالج بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے بچ نکلا، یہ تو موت کے دہانے پر تھا. تو اللہ کی السلام کی سلامتی نے اس پر سلامتی کر دی، اور ظاہری جو موت کا سبب تھا وہ وہیں پر رہ گیا. تو السلام یہ چیز ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ ایز سلامتی ہمیں کیسے ہر کسی دن، ہر کسی سیکنڈ، ہر کسی چیز سے بچاتے رہتے ہیں. اور جیسے وہ سلامتی اٹھ جاتی ہے تو اسی سٹیئر سے ہمارا پیر پھسل جاتا ہے اور ہمارے پیر میں موچ آتی ہے، اسی گاڑی کی بریک فیل ہو جاتی ہے اور ہم سے ٹکراتی ہے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو وہی چیز جو کبھی یہاں لگتی تھی کبھی یہاں، اب وہ آنکھ میں چلی گئی کیونکہ السلام کی سلامتی اب ہٹ گئی. تو شکر کیجیے، اللہ تعالیٰ کا شکر کیجیے، السلام کا شکر کیجیے، اور دیکھیے آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ کہاں پر کیا کیا رول نبھا رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہے ہیں. جس گھر پر سلامتی اللہ کی نہ ہو اس میں ہمیشہ فساد ہی ہوں گے، اور انسان خود اپنے ہاتھوں سے اس سلامتی کو دور کرتا ہے. ہنستے بستے گھر گھنٹوں میں برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس گھر کی سلامتی اس سے اٹھ جاتی ہے. آگ ہماری خادمہ ہے، اگر اس سرکشی پر اتر آئے تو سب کو جلا کر راکھ کر دے گی. ہم سب کے گھروں میں گیس سلنڈر ہے، ہم سبھی آگ جلاتے ہیں. پاور الیکٹرسٹی کے پاس ہم سبھی روز ہوتے ہیں. کبھی ہمارے گیلے ہاتھ بھی ہوتے ہیں اور ہم سوئچ کو ٹچ کرتے ہیں، ہم آگ کو جلاتے ہیں. لیکن اگر اسی سے ہماری سلامتی اٹھ گئی تو اگر وہ کنٹیکٹ بن گیا، ہم پانی کے ذریعے سے سوئچ کو آن کر دیا، یا شارٹ سرکٹ کبھی ہوا تھا تو کرنٹ آتی ہے بہت جگہ، اس سے ہم ابھی تک کیسے بچے ہیں اور بہت سارے لوگ کیسے مر گئے؟ کیونکہ ہم پر اللہ کی سلامتی ہے. اس آگ نے ہمارے مکان کو ابھی کیوں نہیں جلایا؟ کیونکہ اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا حکم دیا ہے. اور جس وقت سرکش ہو گئی تو آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی آگ بڑے بڑے مکانوں کو جلا دیتی ہے، ویڈیوز پہ آپ نے دیکھا ہوگا. اور پھر وہ
فائر ایمرجنسی جب سروس ان کو اس آگ کو پانی ڈالتے ہیں وہ اس سے بھی نہیں بجھتا، کیونکہ سلامتی اس سے اڑ گئی تھی۔